ویلکم بیک ناظرین گفتگو جاری رکھیں گے ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے. نعیم آپ بتائیں, آپ نے سنا یہاں گھمن صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ ذاتیات پر اتر آئے ہیں, جو اگر شق ہے قانون میں تو پھر اعتراض کیا ہے؟ اچھا میں عرض کروں, ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کسی کو ایلیویٹ کر دیا ایز اے سپریم کورٹ جج اور اسے ایکٹنگ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا لگا دیا گیا. کئی سال ہوتا رہا, جب تک ججز کیس میں آ کے یہ فیصلہ نہیں ہوا انہیں کہا یہ نہیں ہو سکتا. یہاں یہ بھی ہوتا رہا کہ جس جج سے آپ ناخوش ہیں اسے شریعت کورٹ میں بھیج دیں, اس کو بھی منع کیا گیا. اب جو روایت, اور ایاز جب بھی آتے ہیں کیا اعلیٰ بات کرتے ہیں, بھائی ایک نئی روایت ہے کہ ایڈ ہاکزم سے ہم نکل رہے ہیں. وی وانٹ کنسسٹنسی ان ایکشن. اگر سول سرونٹ کو کانٹریکٹ نہیں مل سکتا چھوٹا ایڈ ہاکزم والا, تو ججز کو کیوں مل سکتا ہے؟ چاہے ہو شک اس میں, جیسے ایاز نے کہا ہر چیز کی گنجائش نکال سکتے ہیں. رمدے صاحب کے نہیں, رمدے صاحب از اے فائن پرسن, کوئی شخص ایڈ ہاک جج نہیں لگنا چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں کہ 29 سپریم کورٹ کے جج بنا دیں, بیک لاگ ہے تو اس کو آگے بڑھا دیں. یہ ایڈ ہاکزم ختم ہونی چاہیے. ایڈ ہاکزم پر بات ہو گئی ناظرین. اب ہم ایک چھوٹی سی بات کر لوں 182 میں. دیکھیں 182 میں اگر بات کر رہے ہیں نا تو 19th امینڈمنٹ سے پڑھ کے ساتھ پلیں. جی اس میں 182 میں یہ کہاں سپریم کورٹ کے 17 ججوں کو اختیار تھا کہ قرارداد کے ذریعے جو ہے یہ جو ہے ایک میسیج دے دیں کہ اس کو بنانا ہے. اگر اختیار تھا تو جوڈیشل کمیشن کو تھا یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو تھا. یہ تو نہیں ہو گیا نا جناب. ویسے تو اس میں وہ جو ججز سر نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں لیکن اس میں اٹارنی جنرل نہیں ہے. سن لینا, یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قرارداد کو اتنا متراضا کیوں کرا دیا گیا. 17 آپ اتھارٹی سپریم کورٹ میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کے کوئی بات نہیں کر سکتے اپنے موقف کے آپ کا کوئٹہ کارڈ 17 جج سپریم کورٹ میں. ایک بات اب کہاں کوئٹہ لے جائے. کوئٹہ کارڈ ایک ہوا, ججز سارے وقت اکٹھے ہوئے, انہوں نے ہیومن رائٹس پہ کوئٹہ کارڈ کہاں وہ پرنسپلز بنائے. کوئٹہ کارڈ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں جواب تو دینے دا. آرٹیکل 182 میں اگر اختیار ہے تو جوڈیشل کمیشن کا تھا, وہ بھجواتا پرائم منسٹر کو اور پارلیمنٹری سسٹم میں. نہیں میری بات سنیں, آپ نے جب 17 ججوں نے بیٹھ کے پہلے ہی سے اس جوسڈکشن کو آپ پریمپٹ کر کے ایک میسج دے رہے ہیں. لیکن یہ جو سپریم کورٹ کے ججز ایاز بیٹھ کے ریزولوشن پاس کر دیں, دیکھیے کوئی قانون تو نہیں ہے نا, آئین کی کلوز تو کوئی نہیں ہے کہ جج صاحبان قرارداد نہیں کر سکتے. آئین کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. لیکن کوئی چیزیں جچتی ہیں, کوئی ہم کہتے ہیں جج صاحبانوں کو کرنا چاہیے, کچھ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک زمانے میں تھا کہ ججز کو سوشلائز نہیں کرنا چاہیے. اب جج صاحبان چیمبر میں فون نہیں ہوتا تھا. اچھا اب جج صاحبان کرتے ہیں. یہ آئین کے کسی شک میں نہیں لکھا ہوا کہ اگر پریزیڈنٹ پرویز مشرف GHQ آڈیٹوریم میں ایک فلم دکھا رہے ہیں انڈین, اور وہ دعوت دے رہے ہیں ہر ایک کو, اور وہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی پہنچے تھے. اب مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ ان کے زمانے میں چیف جسٹس کون تھے, اب مجھے نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا. چیف جسٹس وہاں پہ گئے تھے اور سیکنڈ رو میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر مشرف صاحب کی یاداشت کمزور ہے بہت, آپ کو نام نہیں ہے. کئی چیف جسٹس آئے, کئیوں نے PCO پہ حلف لیا, ساروں نے PCO پہ حلف لیا. کوئی بھی ایسا جج نہیں ہے. PCO پہ حلف جو ججز نے لیا 60-70 میں سے سب نے, میجورٹی نے معافی مانگ لی, ان کو معافی ہو گئی. جو 9 رہ گئے, 9 جنہوں نے کہا کہ ہم اپنا کیس پریزنٹ کریں گے, اور ان کو کیس پریزنٹ کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. 2 فروری کا جو فیصلہ آیا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اب بتائیں کہ ہوگا کیا؟ اس پہ بھی سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو پروسیس تھا وہ یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان ججز کے 9 ججز کا کیس جاتا, اس کی بجائے کیس لگا دیا کورٹ نے. یعنی کہ آپ سٹنگ ججز کے خلاف کورٹ جو ہے وہ پروسیڈنگز انیشیٹ کر رہی ہے. دیکھیں اس میں قانونی پوزیشن دیکھیں 31 جولائی کی جب ججمنٹ آئی نا, تو اس میں یہ بات لکھتی کہ یہ جج صاحبان جو ہے ان کا حکومت کو کہا کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس بھیجیے, اور انہوں نے ریفرنس بھیج دیا میری اطلاع کے مطابق سبجیکٹ ٹو کریکشن. اچھا اس کے بعد یہ جو پروسیڈنگ شروع ہوئی نا, دیکھیں اس میں 2 فروری کو ایک فیصلہ ہوا. 4 جج صاحبان نے وہاں پر بیٹھے, تو وہاں پر پہلا اعتراض ہوا کہ یہ ایک جج دوسرے جج کو کنٹمپٹ پروسیڈنگ نہیں کر سکتا, یہ نوٹس نہیں دیتا. اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی, اور کئی دن صدیقی تھے اس کے, جو جی صدیقی صاحب تھے وہ ہیڈ کر رہے تھے, باقی 3 جج صاحبان تھے. تو یہاں پر کئی دنوں تک یہ بحث ہوتی رہی. لیکن الٹیمیٹلی ایک انہوں نے 2 فروری کو جیسے آپ نے فرمایا ایک شارٹ آرڈر کیا. دیکھیں اس میں انہوں نے آرڈر کر دیا ہے اور اس ایشو کو اس طرح ریزالو کیا کہ یہ ہو سکتا ہے,
اور یہ یقیناً اس قسم کا پہلا فیصلہ ہے. لیکن پرابلم اس میں یہ ہے, اور اسی کے خلاف اپیل ہے جو 21 تاریخ کو بھی فکس ہوئی ہے اور سنی جائے گی, اور وہ اینٹی ڈیٹ بھی کیا گیا اور فکس کر دیا, اچھی بات. پرابلم اس میں ابھی ہم اسپیکنگ فار مائی سیلف دو باتیں دیکھیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ جو 2 فروری کا فیصلہ ہے نا, اس میں ریزنز نہیں ہے فی الحال, کیوں ریزن انہوں نے بعد میں دینے ہیں. تو اب اگر مثال کے طور پر اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے کہ آج تک کوئی ایسی پریسیڈنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اب مسئلہ میرے لیے یہ ہے کہ فیصلہ تو انہوں نے دے دیا ہے, لیکن ریزن چونکہ نہیں دیے, تو جب ریزن سامنے آئیں گے, کیونکہ جب ریزن ہوتے ہیں تو ریزن کو آپ کرٹیسائز, کیونکہ ججمنٹ ایک پبلک پراپرٹی ہوتی ہے, آپ کرٹیسائز تو کر سکتے ہیں لیکن ان ریزن پر کریں گے. گومن صاحب ہماری مشکل یہ ریزن. اچھا ریزن نہیں, میں تھوڑا سا سوال کروں آپ سے, ریزن نہیں دیے اور ساتھ جو ان کے موکل ہیں, جو لائر آئے ہیں سامنے پیش ہوئے ہیں اور ہیئرنگ ہو رہی ہے, تو باسط صاحب انہوں نے یہ بھی پلی لی کہ جو ججز ہیں جو ان کے ہیں بیسکلی کلائنٹس, ان کو موقع دیا جائے کہ آ کے کورٹ میں پیش کریں اپنی پوزیشن, تو کورٹ ان کو پوزیشن بھی نہیں پیش کرنے دے رہی ڈائریکٹلی. یہ تو جیسا خود فرما رہے ہیں جسٹس طارق صاحب کہ ان کو ایٹ لینتھ سنا گیا ہے, تین دن ان کو سنا گیا ہے اس بات پہ. تین دن ایک لائرز کو دیے گئے, اپنے لائرز کو دیے, انہوں نے تو کہا تھا کہ ججز جو ہیں وہ آنا چاہ رہے تھے. نہیں, اتنی لمبی چوڑی میڈم بات میرا خیال آج تک نہیں ہوئی کہ صرف ایک پوائنٹ پہ آیا ججز کے خلاف کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اس پہ تین دن ایک لائرز نے اپنے آرگومنٹس کیے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ان کو موقع نہیں دیا جا رہا, ان کی بات نہیں سنی جا رہی, یہ میری سمجھ سے تو بات باہر ہے. اچھا بتائیں آپ نعیم, آپ فالو کر رہے ہیں اس ایشو کو, اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ایک ریسٹریننگ آرڈر بھی آ گیا جب پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس جہاں زیب صاحب نے کہا کہ یہ جو چاروں نے آرڈر دیا ہے وہ غلط آرڈر ہے, تو یہ ایک کچھ کھچڑی سی لگتا ہے بنی ہے. جی بہن, میں عرض کر دیتا ہوں, میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ جو جسٹس طارق نے فرمایا میں اس کو ایڈ کر دوں. 31 جولائی کے فیصلے میں واضح طور پہ کہا کہ جن جج صاحب نے اوتھ لیا تھا 3 نومبر یا اس کے بعد 22 مارچ تک 20 مارچ 2009 تک ان کے معاملات سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں گے, بالکل فیصلہ تھا اور بالکل ریفرنس آ گئی. 4 اکتوبر کو یہ ہوا کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب بخاری صاحب, انہوں نے 31 جولائی کے فیصلے کے بارے میں اب یہ نہیں آیا تھا, کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ ان کو عدالت میں جھاڑ پڑی اور ان کو کنٹمپٹ نوٹس ایشو ہو گیا. اس وقت ان تمام جج صاحبان کی ریویو یا نظر ثانی کی درخواستیں ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی, تو عدالت نے فیصلہ کیا کہ ان کو بھی دے دیں نوٹس. یہ جو 4 اکتوبر کا فیصلہ تھا یہ نظر ثانی تھی 31 جولائی کی ججمنٹ کی بغیر نوٹس کے. خیر ان کے جواب دے دیے گئے, اس میں جوابوں کے بعد یہ بھی پھر نقطہ اٹھایا گیا اور لایا گیا کہ یہ ساری جو ججمنٹ ہے یہ 3 نومبر کے فیصلے پہ مبنی ہے, جس میں آپ نے فرمایا ہے ڈیٹیل ججمنٹ میں کہ ہم 7 جج ہم نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کی, اسمبلڈ, کنوینڈ اینڈ پاس دی آرڈر ان دی سپریم کورٹ. اس کے بارے میں ان جج صاحبان کو جو فیس کر رہے تھے ان کا موقف تھا کہ کنٹمپٹ نوٹس ہو نہیں سکتا, بھئی آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں. انہوں نے جوابات میں تفصیل لکھی ہے اپنے جوابوں کہ پہلے اس چیز کا فیصلہ کرو. کیا بھگوان داس صاحب انگلستان سے واپس آئے تھے 1 نومبر کو؟ کیا 1 نومبر کو 10 بجے کی فلائٹ پہ کراچی چلے گئے؟ کیا اگلے دن وہ سکھر چلے گئے؟ کیا 3 نومبر کو یہاں موجود تھے کہ نہیں؟ اگر وہ موجود تھے تو ان کے دستخطوں کے نیچے 5 نومبر کیوں لکھا گیا ہے؟ کل پرسوں سپریم کورٹ میں تھے تو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ ہمیں آئی ٹیلی فون کال کراچی سے, ہمیں کال آئی جسٹس بھگوان داس سی کہ آپ لوگ آرڈر نہ پاس کریں. سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کر دیا ہے. ایشو یہ ہے یہ کال کہاں سے آئی, یہ سب ججز کا موقف یہ ہے کہ یہ کال کراچی سے آئی. ربانی صاحب کے دستخط ملتے نہیں ہیں, ان ججز کا خیال ہے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ربانی صاحب, آپ تو کہہ رہے ہیں وہ جو ججمنٹ ہے بیسکلی ان کی وہ 3 نومبر والا آرڈر, 3 نومبر آپ اگر وہ آرڈر دیکھیں تو اس پہ چیف صاحب کے دستخط ہیں, اس کے نیچے لکھا ہے رانا بھگوان داس, اردو میں رانا بھگوان داس کے دستخط ہیں, اس میں 5/11 لکھا ہوا ہے. لیکن یہ آرڈر تو کسی نے چیلنج نہیں کیا اس طرح سے. نہیں, اس لیے سنیے نا 6 نومبر 2007 کو یہ سیٹ اسائیڈ ہو گیا چونکہ ڈوگر صاحب آگئے, وہ کورٹ آ گئی, اس کے بعد اس کا ذکر نہیں آیا. جب 31 جولائی کو بار بار اس پہ لکھا گیا کہ ہم 7 تھے, اتنے بجے ہم نے آرڈر پاس کیا, تو یہ آرڈر سامنے آ گیا, اس میں لکھا ہوتا 5. اگر 5 صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن
جی لیکن نئی بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کنٹیمپٹ کے حوالے سے جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس میں ابھی بریک لیتے ہیں، ہم اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں، لیکن واپس میرے پاس آئیے گا، میں اسی کو جاری رکھیں گے اور پھر ایاز سے ہم پوچھیں گے کہ یہ پھر سوال اٹھ رہا ہے پروسیس کا سپریم کورٹ میں کہ کون سا پروسیس صحیح ہے کون سا صحیح نہیں ہے۔ ایک شک ہے جو ہے 204 جس کے تحت کنٹیمپٹ ہو سکتا ہے، دوسری شک ہے 209 جس کے تحت ججز جو ہیں سٹنگ ججز ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تھرو ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے اگر کوئی ایشو اٹھے۔ تو یہ بھی ایک نئی پیچیدگی پیدا ہوئی ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیوں یہ 209 کے تحت نہیں ہو رہا، 209 کے تحت۔ بریک کے بعد اس پر بات کریں گے۔